میرا نام ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے اور میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن فار منارٹیز کا۔ اور آج ہم بات کریں گے جو پاکستان میں ایک بل ہے پروہیبیشن آف فورس کنورژن بل، اس کو آئیڈیالوجی کونسل نے اور جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹری، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ پاکستان میں منظور نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جو نیشنل کمیشن فار منارٹیز ہے اس کو بھی اس میں میٹنگ میں بلانا چاہیے تھا، اور اس میں ایک ممبر کو بلایا گیا، وہ جو مسلم ہمارا ممبر ہے۔ اور اس بل کو ریجیکٹ ہونے کے بعد سول سوسائٹی کی طرف سے اس پر بہت آواز اٹھی ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پارلیمنٹ میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو نان مسلم، ان کی طرف سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر اتنا آواز نہیں اٹھائی۔ تو میں ایز اے ممبر بات کروں گا۔ ہم نیشنل کمیشن منارٹیز کے جتنے ممبر ہیں سوائے 2 ہمارے جو مسلم ممبر ہیں، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں، ایگری ہیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میں اس پہ ریفرنس دوں گا کہ جب یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ کنورژن مسلم لڑکیوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوتا تھا، تو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ نے 1927 میں کلکتہ کے اجلاس میں جو 30-31 دسمبر کو ہوا تھا، اس میں یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچی یا بچہ کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس صورت میں کنورٹ ہو سکتا ہے جب اس کے پیرنٹس بھی کنورٹ ہو رہے ہوں، اور اکیلے وہ 18 سال سے چھوٹی عمر میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ تمام جو ریزولوشن کی کوئی بھی کتاب آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا، اور جی الانا صاحب کی ایک پاکستان موومنٹ پہ ایک کتاب ہے جو لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے ریزولوشن، اس کا ریفرنس۔ اور دوسرا، ہم یہاں 2016 میں سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر بل پاس کیا تھا، یہی بل کہ 18 سال سے کم عمر کوئی لڑکی یا لڑکا کنورٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ گورنر کے پاس بھیجا گیا تو اس کے بعد مذہبی حلقوں کے پریشر پہ آ کر، اپنی مرضی سے نہیں، مذہبی حلقوں کے پریشر میں آ کر سندھ حکومت نے وہ بل واپس لے لیا۔ تو یہ کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس میں جو پریشر کے تحت یہ چیزیں کی جا رہی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے، اچھا اس کا جو میں نے 27 کا ذکر کیا، 1927 کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس رول کو فالو کیا، اور جب انہوں نے شادی کی روتی سے تو انہوں نے انتظار کیا تھا کہ روتی 18 سال کی ہو گئی تب انہوں نے شادی کی تھی۔ اس سے پہلے وہ تو اس کے گھر آتے جاتے تھے اور وہ دونوں شادی کے لیے بھی راضی تھے، لیکن انہوں نے 18 سال سے پہلے اس سے شادی نہیں کی اور اس رول کو فالو کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں کوئی بھی چائلڈ میرج لا موجود نہیں تھا، وہ چھوٹی عمر میں شادی کر سکتے تھے، کیونکہ قائد اعظم کی جو پہلی وائف ہیں وہ چھوٹی عمر کی تھی، اور مہاتما گاندھی نے بھی جو پہلی ان کی جو شادی ہے اپنی، وہ بھی ان کی وائف چھوٹی عمر کی تھی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے، کیونکہ جو کنورژن ایج ہے 18 سال کی، اس پر عمل کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہماری ریاست کیا سمجھتی ہے۔ ہماری اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ 18 سال سے چھوٹی عمر والے کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ریاست سمجھتی ہے کہ 18 سال سے چھوٹا لڑکا یا لڑکی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو NIC بھی ان کا 18 سال میں بنتا ہے، اور ووٹ کا رائٹ بھی ان کو 18 سال میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرائیونگ، اگر 15 سال کا بچہ جو میٹرک میں پڑھتا ہے بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتا ہے، لیکن ریاست سمجھتی ہے کہ وہ میچور نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلے ہیں اسٹیٹ کے، سم بھی خریدنے نہیں دیتی ہے 18 سال سے کم عمر والے کو،
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ریاست بہت سارے اچھے فیصلے کرتی ہے اور سوچ سمجھ کر وہ کسی مذہبی حلقوں کے پریشر میں آ کر نہیں کرتی. اگر آپ ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ حوالے دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ اس کے منافی ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ بل پاس کیا تھا، کیا انہوں نے اسلام کے منافی یہ بل پاس کیا تھا 1927 میں؟ دوسرا، اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ پارلیمانی سسٹم لائیں گے، الیکشن کریں گے، وزیر اعظم بنے گا؟ یہ تو اسلام میں ہے بھی نہیں. تو یہ تو سارا پارلیمانی سسٹم بھی ہمارا جو ہے یہ پورا اسلام کے خلاف ہے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں کبھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. اور اسلام میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ملک کا جو ہمارا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ 45 سال کا ہونا چاہیے. 45 سال سے چھوٹا بھلے بلاول بھٹو ابھی کوشش بھی کرے تو ملک کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے منافی ہے. تو پھر اس کو بھی ایسے بہت سارے وزیر اعظم کی بھی میرے خیال میں کوئی عمر مقرر کی گئی ہے. تو یہ تمام لاز جو ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے. دوسرا، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے فیملی لاز جو ہے غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے بھی بنائے گئے ہیں، کرسچنوں کے بھی فیملی لاز، سکھوں کے بھی بنائے جا رہے ہیں یا بن گئے ہیں. تو یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں جب ہم تو وہ پھر ہمارے جو فیملی لاز ہیں وہ تو اگینسٹ ہیں اسلام کے. اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہمارے فیملی لاز میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں ہے پہلی کے موجود ہوتے ہوئے. تو پھر یہ بھی اسلام کے منافی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے ہمارے فیملی لاز. پھر ہمارے ہمیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سنجیدگی سے ہماری اسٹیٹ کو ہماری سپورٹ کرنی پڑے گی. ہمارے پرائم منسٹر بہت اچھے کام کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو کرتارپور کا واقعہ ہے، کٹاس راج کا واقعہ ہے، اوپنلی سکھوں کی یا پاکستان آنے پہ اپنی عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت ہے. بہت سارے فیصلے ان کو دنیا میں ثابت کر رہے ہیں کہ وہ روشن خیال اور ایک بہتر فیصلے کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہماری اسٹیٹ کو رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مذہبی نہیں ہے، یہ سوشل ایشو ہے. میرج از ناٹ اے ریلیجس کانٹریکٹ، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. اور پاکستان میں جب ہماری بچی کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ آیا انہوں نے ریپ اس سے پہلے کیا یا اس کو کنورٹ پہلے کیا یا شادی پہلے کی، کیونکہ وہ اس طرح کی چیز ہم ثابت نہیں کر سکتے کورٹ میں. تو کیونکہ پاکستان میں چائلڈ میرج لا موجود ہے تمام صوبوں میں، اس کی بھی وائلیشن کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک لا ہے کہ 16 سال سے چھوٹی بچی کے ساتھ وتھ کنسنٹ بھی آپ سیکس نہیں کر سکتے. اس کا بھی پروٹیکشن نان مسلم بچیوں کو نہیں دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری ریاست کو، ہماری اسٹیٹ کو اس پہ بہت ایک رول پلے کرنا پڑے گا. ہمارے وزیر اعظم، مجھے آپ یاد ہے کہ وہ ہمارے دیوالی کے فنکشن میں کراچی میں آئے تھے، عمران خان صاحب، انہوں نے کھل کر اس کو کنڈیم کیا تھا کہ فورس کنورژن نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے. اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس کو روکیں گے اور انہوں نے اوپنلی اس کو کنڈیم کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست کو اس میں رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ اسٹیٹ کا ہونا چاہیے، نہ ہی کو ریلیجس لوگوں کا، اس کو مذہبی اس کو نہ بنائیں. اس کو آپ ایک سوشل جسٹس ہے جو غیر مسلموں کو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں ملنا چاہیے. نہیں تو ساری زندگی وہ جو پریشان بھی رہیں گے اور پورے ملک میں، دنیا میں ہماری جو بدنامی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بدنامی پاکستان کی ہماری ختم ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.